جو لوگ دین اور مذہب پہ نہیں چلتے ان کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جلباز ہوتے ہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب انہیں کوئی غم پہنچتا ہے تو بے صبرے ہو جاتے ہیں، مایوسی میں جانے لگتے ہیں، اور جب خوشی پہنچتی ہے، خاص طور پر خوشی کی ایک قسم اللہ نے بیان کی دولت، مال، وہ بھی ایک خوشی کا ذریعہ ہے، تو منوعہ تو کنجوسی پہ اتر آتے ہیں، یعنی دل اور تنگ ہو جاتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل سے اور زیادہ بڑھ جائے. تو اس پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا تھا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. یہ قرآن کا جو اللہ ہے نا، یہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. یہ ایک تلوار ہے. یہ کیا ہے؟ ایک تلوار ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیں، دو ہی کنڈیشن میں انسان کا پتہ چلتا ہے نا کہ خوشی میں کیسا ہے اور غم میں کیسا ہے. نارمل حالات میں تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں. مسئلہ پتہ چلتا ہے جب شادی بیاہوں میں دیکھ لو نا، آپے سے باہر آ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے؟ شادی بیاہوں میں ایک دم لمٹ کو کراس، اور غموں میں بھی لمٹ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالی نے الا المصلین فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں. وہ غموں میں صبر کرتے ہیں اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں اللہ کا. جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں. جیسے دولت ملی تو ان کے صدقات و خیرات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. صحت ملی تو اور ان کے اندر تواضع پیدا ہو جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، جن کو اللہ کے وجود کا یقین ہے. ان کو یقین ہے کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہماری ایک ایک عمل پر مطلع ہے. جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی غم آیا ہے تو یہ اس نے دیا ہے، یہ اتفاق سے نہیں ہوا. سارا مسئلہ پھڈا کھڑا ہوتا ہے جب آپ کس چیز کو بائی چانس سمجھ لیتے ہو. بائی چانس ایسا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے یار نہ ہوتا تو کتنا زبردست تھا یار. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہو بائک پہ، میں مثالیں بھی وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. میں مثالیں وہی دیتا ہوں جو صبح شام خود بھگت رہے ہوتے ہیں. آپ بائک پہ جا رہے ہو، کراچی میں ٹینکر ہے، پانی کے ٹینکر ہے نا. ٹینکر مافیا تو ایک بڑا مافیا ہے، آپ کو پتا ہے. ٹینکر ہے یا کنٹینر ہے. اب کیا ہوا کہ آپ بائک پہ، کئی بائکیں نکل گئیں کنٹینر کے لیفٹ سائڈ سے نا. آپ کا جب نمبر آیا تو اتفاق سے کنٹینر کا جو ٹائر ہے نا وہ کھڈے میں آ گیا اور وہ کنٹینر الٹ گیا آپ کے اوپر. یہ بہت واقعات ہوتے ہیں. باپ بولو گے یار 20 لوگ بائکوں والے نکل گئے یہاں سے، ہے بھائی میری ہی قسمت تھی کہ یہ کھڈے میں آنا ہے ٹائر اور یہ میرے اوپر ہی گرنا ہے. ہوتا ہے نا واقعات. کوئی پتھر ٹوٹ کے گرا، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پہاڑوں میں، پتھر لڑکتا 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 آ رہا ہوتا ہے. 20 لوگ نکل گئے، آپ کی قسمت دھڑام سے آپ کی گاڑی کو اڑا دیا. تو ایسے میں انسان کا ذہن یہ کہتا ہے یار یہ تھوڑا سا 1 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتا تو میں بچ جاتا. یہ چیز انسان کو ٹینشن میں ڈالتی ہے. کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا. نبی نے کیا فرمایا؟ یہ جو کاش کا لفظ ہے، لو کا لفظ ہے، اگر مگر کا لفظ ہے، یہ شیطان کا کلمہ ہے. ایسے موقع پہ کافر کہے گا یوں ہوتا تو یوں نہ ہوتا. مسلمان کہتا ہے یہ ہونا تھا، یہ خود سے نہیں ہوا. یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. رفعت الاقلام وجفت الصحف. نبی نے فرمایا اللہ نے تقدیر جس قلم سے لکھی ہے، لکھ دیا نا اللہ نے یہ ہوگا، اتنی بائکیں گزر جائیں گی، یہ والی بائک جب آئے گی تو اسی وقت ٹائر کھڈے میں آئے گا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے کھڈوں میں پہلے آ چکا ہے مگر کنٹینر گرا نہیں، صرف لوز ہوا تھا اس وقت. شروع میں نا وہ کنٹینر لوز ہو رہا ہوتا ہے مختلف کھڈوں میں آ کے، گرانا اس کے اوپر ہے. اللہ بچائے یار ہمیں مصیبتوں سے. میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا، ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر، بہت اوپر، جیسے عرش معلّہ پہ بیٹھا ہوا ہے. وہ میری چھوٹی سی بائک تھی. اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا.
مجھے پتا تھا کہ میں اب گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری, کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا, وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, وہ یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے, بھائی جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل کروانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے, سر آئیں گے, کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا. اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا. وہ زبانی تو ہو سکتا ہے یا کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم, اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا, کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پہلی شک یہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے, آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے, یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے, سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی, اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے؟ وہ جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے, وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے اٹریکٹیو,
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے، وہ پس پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، یار دیکھو یہ سیکولر، یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ نہ نہ، آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا، تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں، کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے نہیں آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو، کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ، آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے، اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے، اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی، عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں، غیر اسلامی کنٹری میں میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں یہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہا یہ، تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ، کیونکہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کام اس کے سارے کافروں والے. دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں. اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں، لیکن کنٹری کیا ہے؟ اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا، کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا ہی ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا، وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی، آپ اس میں کیس کرو. جب آپ کیس کرو گے، ثابت کر دو، تو وہ کل عدم ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے، اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین، چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں، کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں ان میں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا، یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے، بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس حق دے دو. جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں 6 بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے. اب یہ باہر کا دباؤ ہے. اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھائی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے، روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا. سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں، ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ دینی سیاسی جماعتیں. اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھاتی، کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے، عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی نہیں اٹھائیں گے. تو عوام اٹھا ہی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ، یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے ہم نہیں مانتے، یہ غیر اسلامی ہے. وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے، ان کو میں نے ڈرایا، میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے، میں کہہ رہے ہیں بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا، میں کیوں اپنے کھاتے میں زنا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے. الحمدللہ پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ 10 سال سے کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ کو میں نے کیا جواب دینا؟ بیوی کسی اور کی ہے، جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی، جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے، میں پورا ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو، وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ، عدالتی خلا عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو؟ جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو، دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے. یار یہ ان کو لگا کلک کیا، ان کو یہ کیا لگا ان کو؟ جیسے ایک مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں، تو بیمار تھے نا، ایسے مرنے لگے نا، بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ان کو پیناڈول کھلاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ان کو ٹیکا لگاؤ، کوئی کہہ رہا ہے ان کو یہ کرو، کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ. ایک دم کلک کیا ان کو، ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ کھل گئی. اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں، دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے، ٹھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے.
تو میں تو دلائل سے چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیا, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آئے. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا. تو ایک دم جیسے وہ جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, ٹھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بے غیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی. بھائی ڈرامے بازی مت کرو, جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے غیر اسلامی. یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا؟ نہیں یہی بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں KPK میں گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے؟ تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں. دو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے. ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا تو میں تجھ سے پوچھوں گا بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا. انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی. بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر, وہ ہے نا تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں عزت سے کام ہو جائے. بھائی میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, اس سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا, کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام دھیلے کا نہیں کرنا, طاغوتی نظام کو بدلو, طاغوت کے, اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے, اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے. اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قیصر راجہ نے, یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی. یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں, پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لینا, جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے, ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, اس پورے نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال, آپ کی مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے, طاغوتی نظام ہے, طاغوت ہے. تو کیا کریں, طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے.
تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے؟ کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے اور یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا, خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کرو میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو اور وہ تجھے پسند بھی آئے اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, جب یہ بیان آتا ہے تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے, یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے. یہ ہر بیان میں دوسری شادی کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے لے. ایک انٹرویو میں ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا, وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی یہ ہر وقت شادیاں کرتے ہیں, تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئی. کہتی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں, ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان سے تکلیف ہو رہی ہے نا انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, یہ مولوی یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا, میں بہت بگڑا ہوا ہوں. تو میں بولتا رہوں گا موت تک, مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک استاذ ہیں, عالم بھی ہیں, وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا, اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی, پشتو اسپیکنگ ہے, مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا, میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا, یوں کر کے نا ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے اور وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہلنا جلنا پڑتا ہے, کیا خیال ہے, رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح؟ تو میں نے کہا پہلی ہو گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی طاغوت کی بات کرنا, نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان, کوشش کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین کس کے ساتھ ہے؟ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے. کہ اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا, قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے. دیکھو جنرل مشرف تو بہت ایک سیکولر سا آدمی تھا, اس نے بھی کچھ الٹے قوانین جب نافذ کیے نا تو پہلے مولویوں کو بٹھا کے نا, اپنی مرضی کے سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ٹاک شاک پہ اس کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار کتنا ہی الٹا قانون میں نافذ کروں لیکن مجھے قرآن و سنت کا سہارا لینا پڑے گا.